بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹرول کی پرائسز جو ہے اگر ریجن کی بات کی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا اس وقت جناب انڈیا، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ اگر میں کمپیریزن کروں تو اس وقت پیٹرول کی پرائسز سب سے زیادہ ہے یہاں پہ۔ پاکستان کے اندر جو پرائس چل رہی ہے پیٹرول کی جناب وہ ہے اس وقت 458.40 پیسہ جی، اور اگر دیکھا جائے تو 458.40 بہت زیادہ قیمت ہے، جبکہ انڈیا میں یہ قیمت ہے تقریباً جناب ان کا 100 روپیہ، اور سری لنکا میں پیٹرول کی قیمت ہے جناب 365، اور اسی طرح نیپال کی اگر میں بات کروں تو نیپال میں جناب 175 پرائس ہے، اور بنگلہ دیش میں ہے 130 ٹکا۔ سو یہ اپنی اپنی کرنسی کے حساب سے اگر میں دیکھوں پاکستان میں پیٹرول کی پرائس سب سے زیادہ ہے۔ اگر اس کو ہم جناب ڈالرز میں کنورٹ کریں تو پھر میں اس کا ایک علیحدہ آپ کے سامنے انالیسس رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پر لیٹر جو پیٹرول کی پرائس آ رہی ہے وہ 1.64 ڈالرز ہے۔ انڈیا میں پیٹرول کی جو پرائس آ رہی ہے وہ 1.20 ڈالرز ہے۔ سری لنکا میں 1.15 ڈالرز ہے۔ نیپال میں 1.30 ڈالرز ہے۔ بنگلہ دیش میں 1.18 ڈالر ہے۔ دیٹ مینس کہ پاکستان میں جو 1.64 ڈالرز کے حساب سے پیٹرول ہے وہ ان سارے ممالک سے اس کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ پرائسز رہیں تو ایک سچویشن عام آدمی کے لیے تو بنے گی، ہر طبقہ اس سے متاثر ہوگا۔ جو مرضی یہاں پہ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جناب کہ جو پرائسز ایک دفعہ بڑھ گئیں اور وہ 100 کے حساب سے بڑھ گئی، وہ انڈو نہیں ہوتی۔ وہ انڈو اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر کمی بھی آئے گی اس میں تو 2-4-5 روپے کی فرق پڑ جاتا ہے اس کے اندر، اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ فرق پڑ جائے، جو بھی حکمران ہوتے ہیں وہ ایک اپنے لیے بڑی ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دے فورگیٹ ون تھنگ کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سب چیزوں پہ پڑتا ہے، چاہے فوڈ کموڈٹیز ہو، چاہے ان کی ٹریولنگ ہو یا وے آف لائف ہو یا لیونگ ہو۔ اس کے بجائے کہ وہ پرائسز بڑھاتے اور جناب یہ سارا جو بک ہے وہ پاس کرتے آن دا ماسز، اور اپنے جو ٹیکسز ہیں جو پر لیٹر کے حساب سے حکومت لیتی ہے اس میں اگر کمی کر دی جاتی یا اس کا برڈن شیئر کر لیتی حکومت تو پرائسز نہ بڑھتی۔ اس سے تھوڑا سا آگے میں اگر چلوں تو اس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جناب کہ چائنا کا وزٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ۔ پروبیبلی 15 مئی کو ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ شی سے چائنا میں ملنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے، جس پہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جی سی سی کنٹریز کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے، اور 83% جو ہٹ ہوئے ہیں کنٹریز وہ جی سی سی کنٹریز ہوئی ہیں ایران کی طرف سے، جبکہ صرف اور صرف 16-17% جو میزائلز، ڈرونز یا کسی قسم کی اٹیک جو ہوئے ہوں وہ ہوئے ہیں اسرائیل پہ۔ جی سی سی کنٹریز پہ زیادہ اٹیکس ہوئے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ شی سے ملنے سے پہلے یہ کانفلکٹ جو ہے شاید کمپلیٹلی ختم نہ ہو، لیکن اس میں کمی ضرور آ سکتی ہے، اور کانفلکٹ تو خیر میرے خیال میں اس پہ جاری رہے گا، لیکن وار جو ہے کسی حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جناب، میرے پاس موجود ہوں گے جناب میجر جنرل زاہد محمود صاحب، اور جو اکنامک سچویشن ہے اور جو امپیکٹ ہمارے پہ پڑ رہا ہے، جو برڈن، جو ہیٹ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، اس کے بارے میں میں بات کروں گا جنرل صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد میں شبر زیدی صاحب سے جاننا چاہوں گا کیونکہ وہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور سب سے آخر میں بات کرنا چاہوں گا جناب سیدان زیدی صاحب سے جو کہ چیئرمین کے پی ٹی رہ چکے ہیں، کیونکہ کے پی ٹی کے اندر جو ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہیں وہ بڑی انکریجنگ ہے، اور وہ انکریجنگ اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے جو بند ہوا ہے، تو جو شپس ہیں وہ ڈائیورٹ ہو کے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو کولمبو یا ادر پورٹس، وہ ڈائیورٹ ہو کے کراچی پورٹس کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو ایٹیچیوڈ ہے بڑا انکریجنگ ہے ٹورڈز آل دیز شپنگ کمپنیز، لیکن کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ شپنگ کمپنیز زیادہ رخ ہماری طرف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پورٹس کی انہینسمنٹ کے لیے آج ہی سے انویسٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو پورٹس جن کی طرف زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں وہ تھی جناب سلالہ اور جبل علی۔ یہ تقریباً 1980s میں
ان میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی, بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ دونوں پورٹس, لیکن اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہے اور کراچی پورٹ کی طرف سب نے رخ کیا ہوا ہے کہ سب سے نیئرسٹ پورٹ جو ہے کراچی پڑتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب جنرل صاحب سے. جنرل صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی رانا صاحب آئی ایم ویری ویل جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ. چلے, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو سر. اچھا مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب, پہلے ذرا ہاٹ ٹاپک از فیول پرائسز جی. سو واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ آل دیز تھنگس, کیونکہ فیول پرائس جس طریقے سے بڑھا دی گئی ہے, واپس تو آج تک کوئی اس جگہ پہ واپس قیمتیں تو آج تک زندگی میں آئی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے وی آر ان نیبرہڈ میں وار ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ پہ کرائسس ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم حکومت جو ہے اپنے لیویز جو ہیں, اپنے جو ٹیکسز ہیں, ان کو کیوں نہیں کم کرتی؟ یہ سارا برڈن جو ہے عوام پہ کیوں پش کر رہی ہے, ان پہ کیوں ڈال رہی ہے؟ جی بالکل, میں تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار آسکنگ دس کوشچن. یہ تو بھی ہمیں بالکل جی سب کو سپورٹ کرنا ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ یہ پرائسز بڑھی ہیں, دس واز ایکسپیکٹڈ کہ یہ بڑھنی ہے, اور اس پرائس کو بڑھانے میں اس وار کا بڑا ہاتھ ہے. اور اسٹریٹجک چوکنگ بھی ہرمز کی اس لیے کی گئی کہ ایوری انڈیویجول آن دس یونیورس از امپیکٹڈ. لیکن ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے سوشل اکنامک اسپیسز بالکل نہیں ہے جی. پاکستان کو ابھی چاہیے کہ ایک تو ٹیکسز کم کرے, اور دوسرا رانا صاحب یہ جو پروگرامز ہیں ہمارے, جو صوبائی پروگرامز ہیں, خاص طور پہ لیٹ می ٹاک اسٹیٹ اوے جی, خاص طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ اس کا پولیٹیکل ایک ہے, لیکن اب پاکستان کے لیے اس کو اور یہ تھوڑے سے ڈیولپمنٹل بجٹس کو ہمیں روکنا ہوگا جی کچھ عرصے کے لیے, ٹو ٹرانسفر لیس برڈن آن دی انڈیویجولز, اور خاص طور پہ جو لوور کلاس ہے. میں تو ہمیشہ اس چیز کا حامی رہا ہوں, جتنا پیسہ آپ لوگوں میں بانٹتے, اگر نہیں کہ ہم اسمال یونٹس, میڈیم سائز, اسمال سائز انڈسٹریز لگاتے, سندھ میں لگائیں, آپ بے شک پورے پاکستان میں لگائیں, لوور کلاس, لوور مڈل کلاس کو ہاؤس ہولڈ فارمنگ کی طرف چلے جاتے, کسی کو کوئی بکریاں, کوئی گائیاں, کچھ وہ لے دیتے, تو آج لوگوں کے اوپر اتنے پریشرز نہ آتے. تو یہ ہمیں ہمارا جو این ایف سی اس سے بھی ریوائز ہونا ہے. جب تک وہ ریوائز نہیں ہوگا تو آپ اسی طرح کے پھر ہم ڈسکشنز ہر کرائسس کے ساتھ کرتے رہیں گے, چاہے وہ صاحب کووڈ ہوگا, چاہے یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونے والی ہیں, جو کہ کرنی چاہیے ہیں. بٹ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, تو ان سب ممالک میں سے سب سے زیادہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے, سو اتنی پرائس جو ہے پروبیبلی اس پورے ریجن میں اتنی زیادہ پرائس کسی بھی ملک میں نہیں ہے پیٹرول کی. تو یہاں پہ کون کاروبار کر سکے گا, کیسے یہاں پہ کیسے, مطلب کہ جو عام آدمی ہے وہ کیسے اپنا گزارا کر سکے گا؟ دیٹس ناٹ پاسبل. اس کو اس فیزیبلٹی نہیں بنتی اس کی. آپ میں اگر آپ کو کسی کے بتا رہا ساتھ ہوں کہ فیزیبلٹی بنانے بیٹھ جائیں, جس کے 2 بچے ہو, ملازم ہو, اس کا 50-60 ہزار روپے کا اس کو تنخواہ ملتی ہو, وہ کیسے چلائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. اور آج تک کبھی قیمتیں جب بڑھی ہیں واپس نہیں آئی, 2 روپے واپس آ گئی, 4 روپے واپس آ گئی, بس ان سواں دے پرائسز کے حساب ساتھ نال تے تو کدی واپس نہیں آندی ہے. نہیں رانا صاحب, ان پرائسز کو تو آپ کنٹینیوسلی رکھیں گے تو آئی تھنک سسٹمز ول کولیپس سیریس, اور یہ پھر اس کی ریپرکشنز پھر آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں اسٹیٹ کے لیے. ہماری جو چیزیں ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی کم کرنا ہوگا, لیکن ہمیں یہ جو بجٹس ہیں جی, اور خاص طور پہ این ایف سی, دیکھیں نا کرائسس میں تو آپ پھر پالیسی چینجز لائی جاتی ہے نا, انوائرمنٹ ہوتی ہے, ابھی ایک انوائرمنٹ آئی ہوئی ہے جی. اس انوائرمنٹ کا پورا فائدہ, اور یہ پاکستان کے لیے نا, پاکستان کے فنڈز ہیں, پاکستان کی چیزیں ہیں, and security situation is also not good. We are already fighting a war. اس کے آپ نے ریزروز رکھنے ہیں, بہت ساری چیزیں رکھنی ہیں, اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں آپ کے, وہ آپ نے مینٹین کرنے ہیں. کیونکہ جس طرح کا یہ اینیمی ہمارے نیبرہڈ میں بیٹھے ہو, میں اگر سیکورٹی پرسپیکٹو سے دیکھوں تو یہ عام آدمی سے لے کے ٹاپ لیول تک ہم سب کو برڈن شیئر کرنا پڑے گا, لیکن جو ٹاپ ہے اس کو زیادہ شیئر لینا پڑے گا. things should be visible on the ground. وہ کہتے ہیں نا walk the talk, ہم جیسے پالیسی میں کہتے ہیں, وہ اب جو بھی ہم یہاں کریں گے ہمیں وہ پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے, تاکہ ایک عام آدمی کو یہ تسلی رہے کہ جی یہ ایوری ون از سفرنگ. اچھا عبداللہ, تھوڑا سا میں اس سے ایک مختلف سوال ہے, میں اس طرف ضرور جانا چاہوں گا. جنرل صاحب, جو ٹرمپ کا وزٹ ہے, اس نے جانا ہے پریزیڈنٹ شی سے ملنا ہے, چائنیز پریزیڈنٹ سے ملنا ہے, پروبیبلی May 15 کو. میرا انالیسز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی, ویری ویری اسٹرانگ پاسبلٹی, کہ وہاں پہ جانے سے پہلے ٹرمپ کا چائنا کے وزٹ سے پہلے یہ ایران کا
جو بھی کانفلکٹ چل رہا ہے ایران امریکہ اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ کسی حد تک ریزالو ہو جائے گا ان ون وے اور دی ادر. وہ کیسے ریزالو ہوگا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں, اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ جناب یہ کانفلکٹ ریزالو ہو جائے گا ٹرمپ کے چائنا کے وزٹ سے پہلے پہلے, یا میری غلط کوئی انالیسز ہے؟ کانفلکٹ تو کنٹینیو کرے گا جی, لیکن وار میں بھی ٹیمپریری طور پہ رک جائے, کیونکہ ود دس اسرائیل, مجھے تو اب دیکھیں نا, ہم ہمیشہ انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ کر دیتے ہیں ود ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ. اصل انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہے اسرائیل کے ساتھ. آج گو کہ کل نیتن یاہو نے سافٹ چیز ایک سٹانس لیا ہے کہ جی اٹس نو مور, اینڈ اٹ از اے تھریٹ, ایران از گوئنگ ٹو بی اے تھریٹ بٹ ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے, جس پہ پہلے وہ وار کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو ایک اس وار سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی ٹپنگ پوائنٹ آ گیا, اس کا بھی آ گیا. دوسرا بھی کانفلکٹ جی سی سی کنٹریز دیکھ لیں, جو گلف کنٹریز ہیں, ان کا ایران کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا وہ ریفریش کر دیا اس ملٹری اپلیکیشن نے نیبرہڈ کے اندر جو انہوں نے ہارزینٹل ایکسٹینشن کیے, تو وہ دوبارہ چیزیں جو ہے نا اسی طرف انفارچونیٹلی وی ہیو لاسٹ اے لاٹ ان دی عرب ورلڈ ایز ویل. ہم تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی پھر پیچھے واپس اسی اینیمیٹی کی سٹیٹ میں چلے گئے. بٹ جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شی کا تعلق ہے, تو ابھی جی نیٹو کا جو ٹرمپ اگر وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں, یا نیٹو نے جس طریقے سے ٹرمپ کی بات نہیں مانی ہے اور وہ اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کیا, وہ صحیح کیا یا غلط کیا, اس بحث میں جائے بغیر, اس کا غصہ اور اس کی ابھی پوسٹنگ جو ہے نا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری کوشش کریں گے کہ چائنا کے ساتھ وہ زیادہ بہتر کوئی ڈیل کرے یا زیادہ بہتر طریقے سے چلنا شروع کرے ایز کمپیئر ٹو نیٹو. نیٹو کو ابھی وہ سکھائیں گے. ان کے اندر سے وہ جو ڈیسیژن ایک کر لیتے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ, ابھی آپ دیکھ لیں کہ 10 کے قریب تو ہیسٹیک صاحب ملٹری جنرلز ان کے فائر کر چکے ہیں, انکلوڈنگ دی آرمی چیف ریسنٹلی. پھر آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے انہوں نے ان کو سیک کیا, اپنے اٹارنی جنرل کو بھی سیک کیا ہے. تو اس طرح وہ نیٹو کو بھی سیک کرنے کے کانٹیکسٹ میں زیادہ چائنا کی طرف کرنا چاہیں گے. اور آف کورس چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے ود ایران اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروبیبلی وہ ایک بہتر انوائرمنٹ کی وجہ سے لے جانا چاہیں گے اپنے ساتھ, جو ادھر وہ کر کے جائیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں دیر آر لائکلی چانسز کہ اس کانفلکٹ کو, اس وار کو کم از کم وہ روک کے چائنا جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جناب کہ جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے جس سے پورا مڈل ایسٹ متاثر ہو چکا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے ٹریڈ جناب جبل علی میں, جبل علی پورٹ پہ اور سلالہ پورٹ پہ متاثر ہوئی ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ سارے شپس جو ہیں جو مختلف ممالک میں جانے تھے, جو فائنل ڈیسٹینیشنز ان کی کچھ اور تھیں, لیکن وہ ان کا رخ جو ہے پاکستان کی یعنی کہ کراچی کے پورٹس کی طرف آ گیا ہے. وہ ہمارے لیے بینیفیشری تو ہیں کیونکہ ہمیں بہت بزنس مل رہا ہے اس میں, اور ہم نے بھی, حکومت پاکستان نے بھی اس میں بہت ان کو ریبیٹس دیے ہیں, اور 50 سے 60% ریبیٹس دیے ہوئے ہیں, جو کہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ اس سے آئندہ آنے والے دنوں میں جتنی شپنگ کمپنیز ہیں ان کو ایک میسج جائے گا, جو میسج پہنچ چکا ہے ان کو, کہ جناب ہم یہاں پہ اچھے طریقے سے شپنگ کمپنیز کو, شپس کو, بڑے شپس ہوں, ویسلز ہوں, ان سب کو یہاں پہ اپنے پورٹس پہ یہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. سو اس پہ بھی میں بات کروں گا. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اس وقت قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرول کی, جو کہ بہت زیادہ ہے, ان سب پہ ہم بات کریں گے جناب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شبر زیدی صاحب سے. شبر زیدی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. شبر زیدی صاحب, وار ظاہر ہے جب بھی شروع ہوتی ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, کچھ ممالک کا فائدہ ہوتا ہے, کچھ ممالک کا نقصان ہوتا ہے. بٹ اگر ابھی کی ہم بات کریں تو اس سے جو بینیفٹس ہیں وہ پاکستان کو کسی حد تک, آئی وڈ سے کسی حد تک مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ پورٹس ہیں ہمارے پاس اور پورٹس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بٹ لانگ رن میں یہ ایکٹیویٹیز جاری رکھنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ اس فیسلٹی کو میچ کرنا, یعنی کہ سلالہ پورٹ کو یا جبل علی پورٹ کو میچ کرنا فیسلٹیز کو, کراچی کے جو پورٹس ہیں ان کے لیے لانگ ٹرم ایک پلاننگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور بڑی ہیفٹی قسم کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ضروری ہوتی ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس یہ آپ کے خیال میں کب تک جاری رہ سکتا ہے, اور ان دا ڈیز ٹو کم بھی یہ چیزیں جاری رہیں گی, ہمیں اس پہ بینیفیشری رہیں گے ہم وین اٹ کمز ٹو دا پورٹس,
باقی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ لانگ رن میں ویسے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے آپ منسٹر رہ چکے ہیں اور آپ میں یہ بھی بتا دیں, یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے تو کام دن بہ دن گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, بٹ دین اگین گورنمنٹ جو ہے اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ کم کیوں نہیں کرتی, وہ عام آدمی کے ذمے کیوں ڈال رہی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہے. زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں, مگر پہلے میں پیٹرول کا جواب دیتا ہوں. جی. پیٹرول پہ جو گورنمنٹ نے 40% سے زیادہ کا انکریز کیا ہے کل, وہ میرے حساب سے ٹوٹلی انجسٹیفائڈ ہے. اور اس کو میں بہت آسان کر دیتا ہوں کہ اگر آج یہی ڈالر پیریٹی کے حساب سے لگایا جائے تو انڈیا میں پیٹرول اس وقت 320 بنتا ہے, ہمارے 458 روپے کے درمیان میں, تو ہم 130 روپے مہنگا پیٹرول دے رہے ہیں, اور جو تقریباً وہی اماؤنٹ ہماری پیٹرولیم لیوی کی ہے. تو ہم ایکچولی ایک ایکسٹرا آرڈینری مہنگا پیٹرول دے رہے ہیں, اور پیٹرول سے پیسے کما رہے ہیں بائی وے آف سیل ٹیکس, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور 458 روپے کے پیٹرول کے ساتھ پاکستان کا فکسڈ انکم کا جو درمیانہ طبقہ ہے اور غریب آدمی بری طرح پس جائے گا, اور یہ آج ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اب بات بڑی سمپل سی ہے, ان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے کیونکہ ٹیکسیشن میں, اور یہ IMF کو جواب دینا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ پیسے بڑھائے ہیں. مگر یہ اس کا دوسری بات, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اپوزیشن بالکل نالائق اور بالکل بیکار ہے, تو ان کو اس کا خوف نہیں ہے کہ لوگ ان کا رزسٹ کریں گے, تو اس لیے وہ بڑا شیر ہو کے پیسے بڑھا رہے ہیں. شبر صاحب, اسی پہ میرا ایک سوال ہے. دیکھیں, اس وقت جو ہے پاکستان میں سب سے ایکسپینسو جو ہے پیٹرول ہے پورے ریجن کے. اگر میں بات کروں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ ہم ہیں جہاں پہ پیٹرول سب سے مہنگا ہے. ایسا ہی ہے یا غلط ہے جی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, کہ آپ کا جو پیٹرول ہے وہ اس وقت تقریباً سب سے مہنگا ترین ہو گیا ہے دنیا میں. جی ہاں. اچھا, پہلے والے سوال کا جواب جو ہے وہ پازیٹیو ہے. دیکھیں رانا صاحب, جو سلالہ ہے یا جبل علی ہے یا کوئی اور پورٹ ہے, وہ زندہ رہتی ہے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے, اور جو انوائرمنٹ اس کو چلاتا ہے. جو دبئی ہے یا سلالہ ہے, جو مڈل ایسٹ کا جو پورا پورٹ کا ایریا تھا جو ڈیولپ ہوا تھا, وہ اس بنیاد پر ہوا تھا کہ دبئی میں ایک اکنامی ایگزسٹ کرتی تھی, اور لوگ جا کے کاروبار دبئی میں کرتے تھے, لوگ اپنا دھندا دبئی میں کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے جبل علی اور سلالہ ایک ٹرانس شپمنٹ کی پورٹ بن گئی تھی, اور بنی ہوئی تھی. یہ جو وار ہے, اس وار نے دبئی کی پورٹ کی ایکٹیویٹی کو افیکٹ ڈائریکٹلی نہیں کیا ہے, بلکہ دبئی کی ایگزسٹنس یا دبئی کی یوٹیلیٹی کو چیلنج کیا ہے, کہ کیا میں جا کر دبئی میں اپنا پیسہ لگا کر, اپنا گھر بنا کر, اپنا فلیٹ بنا کر, اپنی گاڑی لے کر وہاں رہ سکتا ہوں, اور وہاں رہتے ہوئے میں کاروبار کر رہا ہوں. وہ جو چیز ہے وہ ایویپوریٹ ہو گئی ہے, اور یہ ایویپوریشن واپس نہیں آئے گی, کیونکہ وہ جبل علی کی پورٹ ٹیکنیکلی انڈیا, پاکستان, ایران, عراق کے لیے ٹرانزٹ پورٹ ہے. بیسیکلی جبل علی میں خرچ تو نہیں ہو رہا نا, وہاں تو آبادی کچھ نہیں ہے, تو وہ یہ جو سارا مڈل ایسٹ کا جو پرشین گلف کا پورٹ ہے, یہ قصہ ختم ہو گیا ہے. اس قصے کو آپ سمجھیں کہ یہ ہسٹری ہے. اب اس کے ہسٹری میں رہتے ہوئے جو قریب ترین پورٹ ہیں وہ ہم ہیں, گوادر ہے اور کولمبو ہے. اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس علاقے میں جو ٹرانس شپمنٹ پورٹ تھی, جو چائنا سے سامان آ رہا ہے, وہ جا کر کولمبو میں ٹرانس شپمنٹ میں جائے گا, پھر وہاں سے وہ سلالہ جائے گا, یا وہ دبئی جائے گا, یا ایران جائے گا, یا عراق جائے گا. اس کے بعد اب وہ اس کا جو ایک کمرشل ہب دبئی بن گیا تھا, وہ کمرشل ہب اب آپ کو شاید دوبارہ ریوائیول میں ٹائم لگے, اور شاید وہ کبھی نہیں ہو. لیکن شبر زیدی صاحب, ایک چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میرے خیال میں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کو بھی وے کرنا چاہیے, اس کی بھی امپورٹنس ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے دبئی کو یا فار دیٹ میٹر UAE کو,
جب بھی کوئی پرابلم ہوئی ہے، اکنامک پرابلم جب بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے. سو یو اے ای والوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے، پھر دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ وہاں پہ ریوائیو ہوئی ہے. آپ کووڈ سے پہلے دیکھ لیں، ابراہیم ایکارڈ کرنے کے بعد وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی پھر ہوئی، ریوائیو ہوئی. اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو پہلے بھی ایک مرتبہ وہاں پہ اس قسم کی پرابلمز کھڑی ہوئی تھی یو اے ای میں، پھر وہ اسٹرائک بیک کیا ان لوگوں نے. تو اس بار کیوں نہیں کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو دبئی میں آج تک سیٹ بیک جو آیا ہے وہ ہمیشہ 2008 میں آیا تھا جب ورلڈ فائنینشیل کرائسس آئے تھے. جی ہاں، ٹھیک ہے، تو وہ اسٹرائک بیک کیا تھا نا انہوں نے. اب سوال دبئی نہیں تو وہ ابو ظہبی کی مدد سے کیا تھا نا. اور جس کی بھی مدد سے کیا. اب جو سوال ہے وہ ایگزسٹنس کا اور ٹرسٹ کا ہے نا سر. دیکھیں ایران اگر ختم بھی ہو گیا، جو آپ نے جنگ شروع کی ہے، اس جنگ کا نقصان سوائے دبئی کے کسی کو نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یو اے ای، کویت، قطر، سعودی عربیہ میں کوئی پرابلم نہیں آنے والی، کیونکہ انہوں نے اپنی اکنومی باہر کے پیسے پہ کھڑی نہیں کی. ان کی اکنومی اپنے پیسے پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ اپنے آئل کے اوپر جو جتنا اچھا برا ہے وہ چلا رہے ہیں. انہوں نے ایکسپیٹریٹ کے لیے جنت بنانے کی کوشش نہیں کی. دبئی کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ باہر والوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا کہ تم اپنے ملک سے پیسے بناؤ، حوالے میں لاؤ، یہاں کمیشن رکھو، ہم تمہیں یہاں عیاشی بھی کرائیں گے، اچھی لائف بھی دیں گے، تم یہاں آ جاؤ. اور دبئی کو چلانے والے انڈینز تھے. پاکستانی جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس کو بنایا انڈینز نے ہے. تو آپ اگر اس کو اس طرح دیکھیں رانا صاحب کہ اگر انڈیا کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بل ہے، اگر اس میں سے وہ 0.5% بھی باہر رکھ رہا ہے ڈالر میں، تو وہ کہاں رکھ رہا ہے اس کو؟ وہ دبئی رکھ رہا تھا نا، وہاں وہ انویسٹ کر رہا تھا. میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو ساؤتھ چائنا سی یا اس علاقے میں اور ایسا کوئی کنٹری بنتا ہوا نظر آئے گا جو کہ ان ٹیکس رجیم سے فائدہ دے گا. دیکھیں دبئی بھی کیوں بنا تھا؟ دبئی اس لیے بنا تھا کہ آئل کی اکنومی چل رہی تھی، اس کو انڈیا کی اکنومی چل رہی تھی، پاکستان کی اکنومی سے 25 کروڑ لوگ پیسے بنا کے دبئی میں پارک کر رہے تھے. انڈیا کی اکنومی نے جب ایک دم بوم کیا ہے تو وہاں سے ایک سرٹن اماؤنٹ کا پیسہ دبئی میں پارک ہو رہا تھا. اب وہ جا کر موریشس جائے گا یا کسی اور جگہ جائے گا. دیکھیے فرق کیا ہے موریشس میں اور دبئی میں. موریشس اور دبئی میں فرق یہ ہے کہ موریشس میں آپ کا ٹیکس بالکل کم ہے، مگر آپ موریشس میں رہ نہیں سکتے. دبئی نے یہ ایڈوانٹیج دیا تھا انڈینز کو کہ آپ دبئی میں رہ بھی سکتے ہو، عیاشی بھی کر سکتے ہو، کار ریسنگ بھی کر سکتے ہو. وہ ہم آپ کو ایڈڈ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں. یہی ایڈوانٹیج تھا جس کی وجہ سے لوگ دبئی گئے تھے اور انہوں نے دبئی میں انویسٹ کیا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات صحیح ہے، وہ ایڈوانٹیج آپ رکھ سکو گے جب آپ کا ٹرسٹ گیپ ڈیولپ ہوا ہے اگینسٹ ایران. ہٹ کر رہے ہیں وہ دبئی کی ان کمپنیوں کو جہاں پہ امریکن کمپنی بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیا وہ آپ کے خیال میں ایک ایگریسو یا اریٹیٹڈ ایران دبئی میں رہے گا؟ ایک پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے عراق میں جس کا نام ہے FAW is going to be the largest container port in the world. اچھا. اور یہ پورٹ ڈیولپ ہوگی جو کہ ٹرانزٹ کرے گی اس رستے سے، اور وہ نہر اور سوئس کو بھی اوائڈ کر کے یہاں سے وہ سامان لے جانے جا رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ کا نقشہ اب وہ نہیں ہونے والا جو ہم سمجھ رہے تھے. اور آپ یہ بالکل دماغ میں رکھیں کہ ایک کنٹری ہے جس کو زندہ ہونا ہے، اس کا نام ہے عراق. اس کی آبادی 8 کروڑ ہے اور اس کے پاس $140 بلین کا ریزرو ہے، اور اس کے پاس ہیوج ریزرو ہے آئل کا. فوک سے پہلے جو پورٹ ہوگا جو فوک کو فیڈ کرے گا وہ گوادر اور کراچی ہوگا، اگر ہمیں عقل ہو اور اپنی چیزوں کو سمجھ سکے. اچھا، گوادر میں جو میری نالج ہے وہاں پہ ویسلز آ سکتے ہیں، ڈیپ سی تو ہے، بٹ بڑے جہازوں کے لیے وہاں پہ کیپیبلٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ کی جا سکتی ہے. لیکن when it comes to like ہمارے کراچی پورٹس، وہاں پہ تو بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. سو وہ اتنی ہمارے اندر میں آپ کیپیسٹی کو ہے. ایک چیز گوادر کے بارے میں سمجھا دوں. جی، میں آپ کو گوادر کے بارے میں ایک چیز سمجھا دوں. دیکھیں اگر آپ مشرف کا زمانہ یاد کریں تو گوادر پورٹ کو ہم نے دیا تھا سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو کہ آپ گوادر پورٹ ڈیولپ کریں. کس کے لیے؟ ٹرانس شپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جو سی پیک کی کہانی آپ لائے نا، یہ بات کی کہانی ہے. گوادر کی ٹرانس شپمنٹ الگ چیز ہے اور سی پیک کی کہانی الگ چیز ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں.
پاکستانیوں کے دماغ میں سی پیک کا جو بندہ بیٹھ گیا ہے نا, وہ ان کو سی پیک نظر آتا ہے. وہ احسن اقبال صاحب سی پیک کرتے رہتے ہیں. سی پیک ایک الگ چیز ہے, گوادر پورٹ کا ٹرانسشپمنٹ ایک الگ چیز ہے. تو اسی طرح کیا سجیشن ہے آپ کی, جو کراچی پورٹس ہیں ان کی انہینسمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ گوادر کو سی پیک سے الگ کر کے جب سوچیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ایک آگے چل رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ کراچی پورٹس جو ہیں ان کو بھی انیشلی وہ بنے تھے کسی اور پرپس کے لیے, لیکن ابھی اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے بعد ان لوگوں کی جو شپمنٹس آ رہی ہیں انہیں ٹیمپریری طور پہ پارک کرنے کے لیے ہمارے پورٹس یوز کیے جا رہے ہیں. ان دا ڈیز ٹو کم اس کے لانگ رن رانا موشر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کے لیے دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, جی شبر صاحب. رانا صاحب ایک چیز ہوتی ہے قدرتی چیز, جی ایک چیز ہوتی ہے قدرتی چیز. کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے اور کراچی کا پورٹ ہے, یہ دنیا کا بہترین پورٹ ہے. اٹ از ون آف دا بیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ ہے. اس سے بہتر ایئرپورٹ نہیں ہو سکتا, جس کا 365 ڈیز کا لینڈنگ ہے, اور کبھی یہ ایئرپورٹ آج تک بند نہیں ہوا آن اکاؤنٹ آف ویدر. ٹھیک. سملر از دا کیس ود کراچی, جس پہ کبھی کوئی طوفان نہیں آیا آج تک تاریخ میں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی لے کر کراچی کے ایئرپورٹ کو اور کراچی کے پورٹ کو تباہ کیا ہے. تو بس میری درخواست یہ ہے کہ کلہاڑی کو رکھ دیں اور خدا کا واسطہ ہے ہمیں ان دونوں چیزوں کو چلانے کا موقع دے دیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شبر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس, بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو سابق کے پی ٹی کے چیئرمین جو ہیں سعیدین زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سابق چیئرمین کے پی ٹی سعیدین زیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جناب زیدی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ آن دا پورٹس جی, ہمارے کراچی پورٹس جو ہیں وہاں پہ اس وقت کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اینڈ واٹ ریلیف آر وی کمنگ اپ ود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کا مجھے موقع دیا. اس وقت جو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس ایران اور اسرائیل وار کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے, اور اس جو گلف کی پورٹس ہیں وہ اس وقت آپریشنل نہیں ہیں, ان ایکسیسیبل ہیں. تو یہ جو ٹریڈیشنلی جو ہب تھا ٹرانسشپمنٹ کا وہ تھا جبل علی پورٹ آف دبئی. اب چونکہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, شپس وہاں نہیں جا پا رہے, تو نیئرسٹ جو ان کے پاس آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن ہے فار ہینڈلنگ اور ٹرانسشپمنٹ کارگو وہ کراچی پورٹ ہے. اس لیے کراچی کے دونوں پورٹس پہ ٹرانسشپمنٹ کارگو کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں, جتنا کارگو یا کنٹینرز پورے سال میں آیا کرتے تھے وہ ایک مہینے میں آ گئے ہیں ان دونوں پورٹس کے اوپر. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے بیسیکلی, یہ جو کارگو ہے وچ واز بیسیکلی ٹو بی وچ واز, اس کی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ جبل علی تھی, وہ پھر ٹیمپریری انہوں نے یہاں پہ اس کو ان لوڈ کیا ہے, اور اس کو پھر الٹیمیٹلی حالات بہتر ہونے پہ وہاں پہ فیڈر ویسلز کے ذریعے شفٹ کیا جائے گا. اچھا, جب تک حالات وہاں پہ بہتر نہیں ہوتے تب تک یہ سارا سامان جو ہے جو ہمارے پورٹس پہ اترا ہوا ہے وہ وہاں پہ موجود رہے گا, تو فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں جا سکے گا, ایسے ہی ہے سر؟ جو تو پرشین گلف والی پورٹس کے لیے ہے جن کی ڈیسٹینیشن وہ تو ظاہر یہیں رہے گا, اور جو دوسری ادر ڈیسٹینیشنز ہیں وہ پھر وہ ان پہ وہ تو پاسبل ہے جو دوسرے روٹس ہیں. So what facilities are we providing them on our ports? پاکستان کے پورٹس پہ کیا فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں جو پالیسی انٹرونشنز تھیں وہ بھی گورنمنٹ نے لیے, جو ایڈمنسٹریٹو میجرز تھے وہ بھی لیے, اور یہ چونکہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے, اور اپرچونٹی کو اگر ٹائم پہ انکیش نہ کیا جائے تو پھر وہ موقع پھر سالوں میں نہیں آتا دوبارہ. تو اس وار کرائسس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک دنیا کو بتانے کے لیے کہ وی آر آلسو این آلٹرنیٹ ٹرانسشپمنٹ ڈیسٹینیشن, اور ہم ایک ریسپانسیبل میری ٹائم ایڈمنسٹریشن بھی ہیں, اور ہم ایک سیریس کینڈیڈیٹ ہیں فار ہینڈلنگ اور ٹرانسشپمنٹ کارگو. اس کے لیے ہم نے بہت سارے انسینٹیوز ان کو دیے ہیں. فار ایگزامپل پہلے ٹرانسشپمنٹ کارگو صرف آن ڈاک ٹرمینلز کے اوپر ہینڈل ہوتا تھا, تو اب چونکہ کیپیسٹی کم ہے تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اس کو آف ڈاک ٹرمینلز پہ بھی ہینڈل کیا جائے. اس سے کوئی 50,000 کنٹینر اور ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, ان کو اسٹور کیا جا سکتا ہے آف ڈاک ٹرمینلز میں.
اس کے علاوہ جو چارجز ہیں پورٹ چارجز وہ بھی 50% کم کر دیے گئے ہیں, اپ ٹو 60% کو کم کر دیا گیا ہے. اسکیننگ چارجز اسی طرح کم کر دیے گئے ہیں. جو کنٹینرز کو ہینڈل کرتے ہیں کنٹینر ٹرمینل آپریٹرز, انہوں نے بھی اپنے چارجز ٹرانسشپمنٹ کارگو کے لیے 50% ریڈیوس کر دیے. ٹھیک. ایل سی ایل کارگو پہلے الاؤڈ نہیں ہوتا تھا, اب وہ بھی الاؤڈ کر دیا ٹرانسشپمنٹ کے لیے. ٹھیک. اس طرح سے جو ایڈیشنل اسٹوریج بھی کریٹ کی جا رہی ہے, انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں, ہم کمپیٹیٹیو ریٹس دے رہے ہیں, اور چاہتے ہیں تو ہم اس اپرچونٹی سے زیادہ ایک ایکسٹورشن بھی کر سکتے تھے, کیونکہ مجبوری ہے شپنگ لائنس کی. لیکن ایک گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے اور ایک انٹرنیشنل میری ٹائم کمیونٹی کو ایک اچھا میسج دینے کے لیے کہ دیکھیں وی آر آلسو این آلٹرنیٹ destination for transshipment cargo. We can handle, we can provide competitive rates, incentives and discounts. So ابھی تو وار ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس کو پاکستان should be considered as a hub for transshipment cargo. How do you foresee these things happening, shaping up in the days to come once this conflict is over, ji? Unless کہ کوئی shipping line ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان کو ایز اے ہب یوز کرنے کا, تو نیئر فورسیبل فیوچر میں تو ایسا نظر نہیں آتا. لیکن یہ کہ اگر ہم نے ایک گڈ ول جیسچر تو دیا ہے دنیا کو, اور یہ جو ریجن ہے اب یہ ڈسٹرب تو رہے گا کسی نہ کسی شکل میں, تو ایک پوٹینشیل ہے, ایک اویلیبل ہے ہمارے پاس, اسٹوریج فیسلٹی بھی ہے ہمارے پاس, بیسٹ جو کنٹینر ہینڈلنگ کمپنیز بھی ہیں, ٹرمینل آپریٹرز بھی ہیں, ہیومن ریسورس ہے, اور ہمارے پاس ڈیپ سی پورٹ ہے. 1 ملین کنٹینرز ہم اینولی ہینڈل کر سکتے ہیں دونوں پورٹس پہ ملا کے, اور ہم کوئی 3.6 ملین ہینڈل کر رہے ہیں اس وقت. تو سرپلس کیپیسٹی موجود ہے, ڈیپ سی پورٹ موجود ہے, اسٹوریج فیسلٹیز موجود ہیں, انسینٹیوز اور ڈسکاؤنٹس ہیں. تو اس لیے ہم ایک سیریس کینڈیڈیٹ ہیں فار ٹرانسشپمنٹ. تو زیدی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو شپنگ جو کمپنیز ہیں, شپنگ کمپنیز جو ہیں, جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, شپنگ کمپنیز کیا اس چیز کو ٹیپ کریں گی, اس اپرچونٹی کو ٹیپ کریں گی ونس دس کانفلکٹ از اوور, ون, اینڈ سیکنڈلی اگر اسی طرح ہماری پالیسیز جو ہے, جس طرح ہم انہیں 50-60% ریلیف بھی دے رہے ہیں, اینڈ دیر از سو مچ ہیپننگ اوور دیئر اینڈ وی ہیو گاٹ آل دا فیسلٹیز اوور دیئر, سو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اسی طرح پالیسیز جو ہے پاکستان کی وہ اسٹیٹک رہتی ہیں, تو شپنگ کمپنیز اس کو ٹیپ کریں گی اس اپرچونٹی کو ان دا ڈیز ٹو کم, یا پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن پہ چلی جائیں گی شپنگ کمپنیز؟ جہاں تک ایڈیشنل اسٹوریج کیپیسٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس حد تک تو کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بہت لمیٹیڈ ہے. اس لیے نارمل سچویشن میں بہت زیادہ اسکوپ اس کا نہیں ہوگا. اچھا, تو لمیٹیڈ جو اسٹوریج ہے اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں, انہینس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. تو ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک جی؟ بیسکلی تو میں آپ کو بتاؤں, جو ہماری پورٹس ہیں دونوں, یہ ڈیزائن کی گئی تھیں ٹو ہینڈل دی ڈومیسٹک کارگو, اور جو ٹرانزٹ کارگو ہے افغانستان کا یا تھوڑا بہت سینٹرل ایشیا ہو جاتا ہے. گوادر پورٹ کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کراچی جو چائنا کا جو کارگو ہے وہ اس کے ذریعے ہینڈل کیا جائے گا. تو ٹرانسشپمنٹ کی یہاں پہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, اور لیکن اس کو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسشپمنٹ کارگو پاکستان کی ہو اور پاکستان اس کا ہب بنے, تو اس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز کرنی پڑیں گی, اور اس میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو سلالہ پورٹ یا جبل علی پورٹ ہے, یہ ڈیزائن ہی اسی کام کے لیے کی گئی تھی اور 80s میں کی گئی تھی. اب اس کو 45 ایئرز ہو گئے. سب سے بڑی پورٹ ہے اوریجن میں اور بیسٹ پرفارمنگ پورٹ ہے. تو یہ انفراسٹرکچر راتوں رات تو نہیں بن سکتا. اس کے لیے کہ گورنمنٹ اب اس کو اسٹڈی کر رہی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈی کروا رہے ہیں, اور کچھ اسٹڈیز موجود ہیں بھی, لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک ہیوی, یہ کیپٹل انٹینسو پروجیکٹس ہیں اور ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے, اور انویسٹمنٹ اسی صورت میں کرنا فیزیبل ہوگا جب گارنٹیڈ بزنس اویلیبل ہو. سو اپروکسیمیٹلی ایک ویگ سا اگر ہم بات کریں تو کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹو انہینس دا کیپیبلٹی جی؟ یہ تو بہت, آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک آپ نے 4 برف بھی بنانی ہو تو $100 ملین آپ کو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر جیسے سلالہ اس پہ جبل علی پہ تقریباً 60 برفس ہیں, ٹھیک, اسے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ پھر اس کے لیے ڈریجنگ بھی چاہیے, ہیوی ڈریجنگ ہمیں چاہیے. اچھا, تو کیونکہ یہ جو
ट्रांसशिपमेंट होती है, ये होती है बड़े जहाज़ों के जरिए, जिसे मदर शिप्स कहते हैं। मदर शिप्स एक रीजन से चलता है, जिससे अमेरिका से, और आके फिर दूसरे रीजन में, लेट्स से कि सिंगापुर या कोलंबिया पे आता है, तो वहाँ से फिर छोटे जहाज़ों के जरिए, जिन्हें फीडर वेसल्स कहा जाता है, वहाँ से जो नेबरिंग पोर्ट्स होती हैं, छोटी पोर्ट्स, उन पे वो सामान भेजा जाता है। तो ट्रांसशिपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डीप सी पोर्ट अवेलेबल हो, उसके लिए, और कम से कम ड्राफ्ट जो चाहिए वो 16 मीटर चाहिए। उसके लिए आपको ड्रेज, वो हमारे पास अवेलेबल है कराची पोर्ट के ऊपर, और बाकी पोर्ट्स के ऊपर हमें करने के लिए एक तो हैवी ड्रेजिंग चाहिए, तो उसकी अगेन उसकी कॉस्ट है, और 300-400 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट है उसकी। और अगर बर्थ बनाने हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म भी है और एक्सपेंसिव भी है। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर हम देखें तो ये गवादर पोर्ट पे तो मौजूद है, ऐसे ही है? नहीं, गवादर पोर्ट पे जो ड्राफ्ट है वो कम है, अच्छा, तो छोटे शिप्स वहाँ आ सकते हैं, छोटे जिन्हें आ फीडर वेसल्स कहते हैं, अच्छा, और स्टोरेज भी कम है, बर्थें भी कम है, तो वो लेकिन एक्सपेंशन का वहाँ बहुत स्कोप है। एक्सटेंशन का स्कोप गवादर में मौजूद है। जी, ज़मीन बहुत अवेलेबल है, और उसके अलावा वो बहुत नज़दीक है गल्फ के। अच्छा, सो मतलब कि वहाँ पे अगर टैप की जाए ये सारी फैसिलिटीज़, और वहाँ पे शिपिंग कंपनीज जो हैं उसको टैप करें, तो वो उनके लिए भी फिजिबल होगा और हमारे लिए भी फिजिबल होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही है। जल्दी साहब, या मैं कुछ बिल्कुल, करना अगर चाहूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उसके हिसाब से डेवलप किया जाए, क्योंकि आपको सिर्फ पोर्ट नहीं चाहिए होता, एलाइड फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, कोई वो भी चाहिए होता है, कोई शिप्स की रिपेयर के लिए शिप यार्ड भी चाहिए होगा, और जो इसके साथ उसकी जो बंकरिंग की फैसिलिटीज़ चाहिए, डोरिंग की फैसिलिटीज, स्टोरेज, ये सारी बर्थ्स, डीप सी बर्थ स्टोरेज, ये सारा आपको जब होगा, ये पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तब जो है ये फिजिबल होगा लॉन्ग टर्म, जिसे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी यहाँ से हो, जी, तो वो उस सूरत में हो सकेगा। ठीक है जल्दी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी। जाते जाते मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जनाब, कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है वो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है, और जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में एक क्राइसिस खड़ा हो सकता है। वी अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, बट एट द वेरी सेम टाइम चाहिए ये था कि जनाब टैक्सेस जो लिए जा रहे हैं, 1 लीटर की मद में, 1 लीटर के पीछे जितने टैक्सेस हुकूमत ले रही है उसको कम करती, उसको अगर वो कम कर देती तो पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।